السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، مگر باس کو اس طرح سریعام مجھے بے عزت تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ عادل نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے روحان سے کہا، جو بریانی کھا رہا تھا اور مسلسل اس کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ تم کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی اگنور کیے جاؤ گے میری بات کو؟ عادل کی امید کے برخلاف جب روحان چپ رہا تو چڑھ کر اس نے پوچھا، دیکھو میں اس معاملے میں تم سے اتنا ہی کہوں گا کہ جب جاب کرنی ہے تو برداشت کرنا سیکھو، چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرو گے تبھی خوش رہ پاؤ گے۔ عادل اس کی بات سن کر کچھ دیر تو سوچتا رہا، پھر بولا، یار بات یہ نہیں ہے کہ باس نے مجھے ڈانٹا، بات تو یہ ہے کہ ان کا لہجہ مجھے بہت برا لگا اور اسی وجہ سے میں دکھی ہوں کہ اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی فقط ایک غلطی کی وجہ سے اتنی باتیں سنائیں۔ ہاں، لہجہ تو واقعی ان کا بہت برا تھا، مجھے بھی نازیبا محسوس ہوا بہت۔ عادل کی بات سے متفق ہوتے ہوئے اس نے سر ہلایا اور بریانی کی پلیٹ کو روحان کی جانب کھسکاتے ہوئے اشارے سے کھانے کا کہا تو عادل نے نفی میں سر ہلا کر پلیٹ واپس اس کی جانب کھسکا دی۔ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا یار، سب کا بہت خیال رکھتا ہوں، پتہ نہیں میرا ہی دل کیوں دکھاتے ہیں سب۔ یاد ہے راشد نے بھی میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میرے لکھے ہوئے کام کو اس نے اپنی محنت کا نام دے کر ترقی حاصل کر لی اور میں رہ گیا پیچھے ڈانٹ کھانے کے لیے۔ عادل نہایت رنجیدگی سے بول رہا تھا۔ روحان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا کہ امید رکھو سب بہتر ہو جائے گا، بس یاد رکھنا کوئی تمہارا جتنا بھی دل دکھائے تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اٹھو، بریک کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ روحان کے کہنے پر وہ بوجھل قدموں سے کیفیٹیریا سے باہر نکل آیا، جبکہ روحان بل ادا کرنے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ عادل خراب موڈ کے ساتھ گھر پہنچا تو اس کی بیوی فضا نہایت نک سک سے تیار اس کے انتظار میں تھی۔ جامنی رنگ کی ساڑھی زیب تن کیے وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سر تاپا اسے دیکھتا ہوا ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ ضرور میں کہ جانا ہوگا تم نے، تبھی اتنی تیار کر رکھی ہے۔ زہر خون لہجے میں سارے دن کی جھلاہٹ اس پر اتارتا ہوا لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ تاریک ہوتے چہرے کے ساتھ آنسو پیتی فضا فریج سے ٹھنڈا پانی نکال لائی، گلاس میں انڈیل کر عادل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر ضبط کرتی ہوئی دھیمی آواز میں گویا ہوئی، آپ غالباً بھول چکے ہیں آج ہماری پھوپھا کے ہاں دعوت ہے۔ فضا کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ صبح ناشتے کے وقت بھی فضا اسے اس دعوت کی یاد دہانی کروا چکی تھی۔ اوہو، گلاس خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے عادل کے منہ سے نکلا، مگر میرے تو ذہن سے بالکل ہی نکل گیا تھا، اور آتے ہوئے میں کار بھی ورک شاپ پر دے آیا ہوں۔ اب کیا ہوگا عادل؟ آپ بخوبی واقف ہیں کہ پھوپھا نے کس محبت سے اس دعوت پر ہمیں بلایا تھا۔ آپ ایسا کریں، میں کپڑے نکال چکی ہوں، فٹافٹ نہا کر تیار ہو جائیں، فریش ہو جائیں گے آپ۔ میں نے کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا ہے، میں نہیں جا رہا، تم نے جانا ہے تو ٹیکسی پر چلی جاؤ۔ فضا کی بات تیزی سے کاٹ کر عادل نے یہ نادر مشورہ دیا تو فضا دنگ رہ گئی۔ میں اکیلے کیسے جا سکتی ہوں؟ شادی کے بعد کی دعوتوں میں دولہا دلہن دونوں کو ساتھ جانا ہوتا ہے۔ اچھا زیادہ دماغ مت کھاؤ، تمہیں زیادہ ہی گھومنے پھرنے کا من کر رہا ہے تو چلی جاؤ۔ زیادہ دل اسی لیے بےتاب ہو رہا ہے نا تمہارا کہ یہ جلوے کسی کو دکھائے بنا منہ ہاتھ دھو کر سو جاؤ گی، تو کان کھول کر سن لو، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو ایسا ہی لگتا ہے میرے بارے میں عادل؟ رنجیدگی سے فضا بولی۔ آپ نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ فضا دکھ اور غصہ دباتی ناراضگی کا اظہار پاؤں پٹخ پٹخ کر کرتی اندر بیڈ روم کی جانب چلی گئی۔ کھانا کھا لگا رہی ہوں، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ جائیں۔ بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے مڑ کر عادل سے کہا، اس بات کا دکھ تھوڑا ہی ہوگا کہ پھوپھا ناراض ہو جائیں گی، اپنی چمک دمک کسی کو دکھا نہیں سکی تبھی زیادہ ناٹک کر رہی ہے۔ عادل اپنی دھن میں سوچتا ہوا باتھ روم کی جانب چل پڑا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عادل اچانک اس کی آنکھ کھلی، پیاس سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔
آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے فضا کو بیڈ پر موجود نہ پایا۔ باتھ روم گئی ہوگی یہ سوچ کر عادل نے لیمپ کا بلب جلا دیا۔ سائڈ ٹیبل پر خلاف معمول پانی کا جگ اور گلاس موجود نہ تھے۔ شادی کے بعد سے اس نے فضا کو ہمیشہ سونے سے قبل سائڈ ٹیبل پر پانی رکھنے کا عادی دیکھا تھا۔ آج کیوں نہیں رکھا اس نے؟ عادل نے سوچا۔ رات کے تمام واقعات اسے یاد آئے۔ رات کو اس نے کھانا کھانے کے بعد فضا سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی فضا نے کچھ کہا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے اس نے فضا کو سونے کے لیے لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ ضدی لڑکی ابھی تک جاگ رہی ہے۔ عادل نے اندازہ لگایا اور دیوار پر آویزاں گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پاؤں میں چپل پہن کر وہ باہر نکل آیا۔ بیٹھک کی لائٹ روشن تھی اور دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ دبے قدموں سے دروازے کی اور چلا آیا۔ تھوڑا سا دھکیل کر اس نے اندر جھانکا تو فضا جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئی تھی۔ عادل نے دھیان لگایا تو اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ فضا اپنے رب کے حضور اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عادل کو کیسے خوش رکھوں، انہیں کیسے سمجھوں۔ وہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرتے، اور بات کرتے وقت انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ میرا دل کتنا دکھا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے کبھی بھی کسی کا دل جان بوجھ کر دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دے، میں اس اذیت کو اور نہیں سہ سکتی۔ عادل کو اس بات کا احساس دلا دے کہ وہ نہ جانے میں کس قدر مشکل بنا رہے ہیں میری اور اپنی زندگی کو۔ فضا، اس سے زیادہ سننے کی اپنے آپ میں ہمت نہ پا کر عادل نے اسے پشت سے پکارا۔ فضا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے اپنی آنسوؤں میں رندھی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں بس سونے آ ہی رہی تھی، آپ کیوں؟ مجھے معاف کر دو فضا، میں نے تمہارا اتنا دل دکھا دیا کہ تم رات کے اندھیرے میں رب سے شکوے کرنے لگی۔ فضا کی بات کاٹ کر عادل نے اس کی دعا میں اٹھے ہاتھ تھام کر پیشانی سے کچھ ایسے کہا کہ فضا حیران رہ گئی۔ دعا فوراً قبول ہونے پر وہ رب کی بے تحاشا شکر گزار تھی۔ عادل اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ ایک سکون و اطمینان اس کی رگ و پے میں دوڑنے لگا تھا۔ عادل کے کندھے پر سر رکھ کر اس نے اپنی رضامندی کا عندیہ دیا تو دوسری طرف عادل کے ذہن میں گزشتہ دن کی صبح میں کہے گئے اپنے الفاظ گونجنے لگے کہ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا یار، سب کو بہت خیال رکھتا ہوں، پتہ نہیں میرا ہی دل کیوں دکھاتے ہیں۔ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ انجان تھا کہ اس کے الفاظ نے کسی کا دل 12 دفعہ توڑا ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب شکوے کرنے کے بجائے وہ اپنے اعمال اور افعال کو جانچے گا کہ کہاں اس نے جانے انجانے میں غلطی سرزد ہو گئی ہے۔